بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 27 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ آج ہم کچھ انٹرنل پالیٹکس، وزیر اعظم عمران خان کو ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جناب یہ سیاسی بغاوت جو ان کے خلاف ہوئی خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، مرکز میں اور بلوچستان میں، اس کے پیچھے کون تھا، اس کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جناب مریم صفدر صاحبہ نے ایک ملاقات کی ہے اپنے 4-5 رہنماؤں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے تازہ ترین پیغامات، تازہ ترین ہدایات شیئر کی ہیں، اور نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے کیا پلاننگ کر رہے ہیں، مریم صفدر صاحبہ نے اپنے لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، شہباز شریف صاحب کے مستقبل کے بارے میں، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان کیا اتفاق ہوا ہے، اس سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے جو اہم ترین خبر ہے، ویسے تو 3-4 خبریں آج وہ سب کی سب اہم ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جو بغاوت کچلی گئی ہے اور عمران خان صاحب نے سوئٹزرلینڈ سے واپسی پہ خیبر پختونخوا میں چھکا لگایا، 3 وزیر فارغ کر دیے، لاہور گئے، لاہور میں بھی انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، صاف صاف جواب دے دیا، کھری سنا دی کہ عثمان بزداری وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہاں پہ کاف لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات بھی نہیں کی۔ چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب، کسی سے رابطہ نہیں کیا، نہ ملاقات کی، نہ ان کو میٹنگ میں بلایا۔ اس کے پیچھے داستان کیا تھی؟ تو پھر جام کمال صاحب، عبدالقدس بزنجو، ان کے پیچھے کون تھا؟ تو عمران خان صاحب نے اپنے 2 اداروں کو، حساس ادارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، 2 اداروں کو، دونوں سول تھے، دونوں کو بتایا کہ مجھے ذرا ان ڈیٹیل چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے۔ کیا یہ صرف یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب ترقیاتی فنڈ نہیں دیے جا رہے اور یہ فلاں افسر نہیں میری مرضی کا لگ رہا اور فلاں افسر میری مرضی کا لگ رہا ہے، یہی ہے یا معاملہ اس سے کچھ آگے کا ہے؟ تو وزیر اعظم عمران خان کو سوئٹزرلینڈ سے واپسی پہ 2 رپورٹ سبمٹ کی گئیں، موسٹ کانفیڈینشیل تھیں۔ ظاہر ہے ہمارے پاس پوری رپورٹ تو نہیں، لیکن اس رپورٹ میں موسٹ کانفیڈینشیل رپورٹ تھی، اس کے بارے میں وہ دی گئی اور اس کے بعد بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم کے سٹاف یعنی کہ جو بھی سینئر موسٹ آفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے بریف کیا، اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک منظم منصوبہ بندی پلاننگ کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ اپنے لوگ بھی شامل ہیں، کچھ اتحادی بھی شامل ہیں، اور کچھ وفاقی کابینہ کے ایک آدھ رکن بھی شامل ہے، اور صوبائی کابینہ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ سارا ان کو ان ڈیٹیل بتایا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ ایک وفاقی وزیر نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہم اس پہ نہیں جاتے، کہ ملاقاتیں کی ہیں، اور عاطف خان صاحب، شہرام ترقی، یہ دونوں بھی مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور یہ اپنی جماعت کے ہی لوگوں کو، اپنے ہی ارکان کو بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مختلف ایم پی ایس سے رابطہ کیا، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی بتا دیا اور محمود خان صاحب کو بھی بتا دیا یہ ساری باتیں، اور یہ انفارمیشنز وزیر اعظم عمران خان تک تحریری صورت میں بھی پہنچ گئی۔ اسی طریقے سے لاہور کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کو ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی، اس میں تمام لیڈز بھی دی گئی ہیں اور جو ہماری اطلاع ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو لاہور کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ نون کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے، اور ان سے بھی عددی اکثریت حاصل کرنے کے لیے بندے مانگے ہیں اور سپورٹ مانگی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جو پہلے کاف لیگ میں رہ چکے تھے اور اب پی ٹی آئی میں ہیں یا انڈیپینڈنٹ آزاد ارکان جیتے تھے، ان سے بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے، چودھری شجاعت صاحب نے اور ان کے لوگوں نے
مونس الائی صاحب نے رابطے کیے ہیں، اور جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا چیمبر ہے وہ اس وقت بنیادی طور پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی حکومت ختم کرنے کے لیے، ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی لاہور کے بارے میں، لیکن جو اس میں بتایا گیا کہ ابھی ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہی چیز خیبر پختونخوا کے بارے میں بتائی گئی کہ خیبر پختونخوا میں جو کوششیں کی گئیں، 22 ارکان کو ابتدائی طور پہ مدعو کیا گیا تھا، جس میں سے 6-7 لوگ آئے تھے، باقی نہیں آئے۔ تو اگر ان کو، اور پھر یہ کہ عاطف خان اور شہرام ترقئی یہ کچھ اور لوگوں سے بھی رابطے میں تھے، تو یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی گئی، اور وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا تھا کہ اگر سخت ایکشن نہ لیا گیا تو پھر یہ جو کمزوری ہے یا ڈھیل ہے اور پارٹی ڈسپلن، یہ ہم سب کو لے ڈوبے گا۔ تو لہٰذا وزیر اعظم عمران خان نے کے پی کے میں، کیونکہ ان کو کوئی ایشو نہیں تھا، ان کے پاس 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ کی اکثریت ہے کے پی کے اسمبلی میں، اس لیے انہوں نے وہاں پہ تو فوری ایکشن کا کہا، اور ان کو کہا کہ ان کا تو دھڑن تختہ کریں اور کوئی رعایت نہ کریں، اور باقی سب کو بھی میسج چلا جائے گا۔ یہ کام انہوں نے لاہور جانے سے پہلے کیا، اور جب لاہور انہوں نے لینڈ کیا تو معاملات کافی حد تک میسج جا چکا تھا کہ یہ جو سیاسی بغاوتیں ہیں، خان صاحب فی الحال اس موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ اپنے وزرائے اعلیٰ کے خلاف کوئی بات سنیں۔ تو لاہور میں بھی یہی ہوا، اور اس رپورٹ کی فیور میں جو رپورٹ ان کو سبمٹ کی گئی، اس کے بعد جو محمود خان نے ان سے گفتگو کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اور پرویز خٹک صاحب نے، تو وہ رپورٹ میچ کرتی تھی، لہٰذا وہ انفارمیشنز جو پرویز خٹک صاحب کے پاس تھی، محمود خان صاحب کے پاس بھی، وہ بھی، اور جو ان کو وزیر اعظم کو ادروائز جو 2 اداروں نے رپورٹ دی وہ بھی، وہ آپس میں میچ کرتی تھی، لہٰذا یہ ہوا۔ پھر لاہور میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے انڈیپینڈنٹ سورسز سے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا، اور وہاں سے بھی یہ تصدیق ہوئی کہ کچھ ایم پی ایز جو پی ٹی آئی کے تھے ان سے رابطہ کیا چودھری پرویز الائی صاحب نے یا پھر ان کی جماعت کے لوگوں نے، اور انہیں کہا کہ آپ آ جائیں، ان ہاؤس تبدیلی آنے والی ہے، عثمان بزدار صاحب کو ہم گراتے ہیں۔ یہ جب آئیں تو اس کے بعد یہ دونوں چیزیں وہاں بھی میچ کر گئیں، لہٰذا وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی قسم کا ایک تو سیاسی بلیک میلنگ نہیں کریں گے اور شکار نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اب یہ ناز نخرے جو ہیں وہ نہیں اٹھائے جا سکتے۔ اب انہوں نے الٹا ایک اور ٹاسک دے دیا ہے، وہ دیا ہے عثمان بزدار صاحب کو اور اپنی جماعت کے لوگوں کو جو قابل اعتماد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا مسلم لیگ نواز کے اندر، جو لوگ ملے تھے 18 لوگ بنی گالا آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ مزید ہیں، لہٰذا اس پہ کام کیا جائے، اور مسلم لیگ نواز کا اگر ایک مؤثر دھڑا ان سے الگ ہوتا ہے اور ان کی تعداد اور ایک ریزنیبل ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کاف لیگ کے بجائے ہم پھر ان کو پریفر کریں گے۔ یہ جو بلیک میلنگ ہے اور یہ جو بیلنس آف پاور ہے جو کاف لیگ کے پاس ہے، اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب ہوئی ہیں ڈسکس، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا۔ پھر عبدالقدوس بزنجو صاحب کے بارے میں بھی جو رپورٹ دی گئی، ان کے بارے میں بھی یہی کہی کہ لاہور سے ہو کے گئے ہیں، اور لاہور سے ہی ان کو کسی نے یہ جاگ لگائی ہے بغاوت کی، اور اس کے بعد یہ جام کمال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن وہاں پہ بھی اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب گئے تو انہوں نے معاملات کو سنبھالا۔ تو یہ تینوں چیزیں فی الوقت تو ہو گئی ہیں ختم، لیکن اب عاطف خان صاحب اور شہرام ترقئی وہ بھی آ چکے ہیں میدان میں، اور انہوں نے بھی میڈیا میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے جو ابتدائی گفتگو کی ہے وہ کافی نپی تلی تھی، لیکن انہوں نے پرویز خٹک صاحب پہ اور ان پہ الزام لگایا ہے، اور ابھی تک ان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ منتظر ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو اور ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کریں۔ تو یہ گیم ابھی چل رہی ہے۔
فی الوقت محمود خان، عثمان بزدار صاحب اور جام کمال تینوں کے تین محفوظ اور اپنی اننگز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب دوسری جانب چلتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی، کیونکہ جو انفارمیشنز دی گئیں وہ انفارمیشنز کے پنجاب میں کاف لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور اپنے ایک دھڑا، مضبوط دھڑا بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر مریم بی بی نے دو تین دن پہلے ایک ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے بتایا نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ طے ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں ہوگا اور وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہے مریم بی بی کو کہ فی الوقت آپ ایک کام کریں، جو سخت بیانیے والے لوگ ہیں پرویز رشید صاحب جیسے، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو کہیں آپ خاموش رہیں، سافٹ سپوکن رہیں، چیزیں فائنل ہو رہی ہیں اور ڈسکشن جاری ہے، اور ان ہاؤس تبدیلی کی ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ جب بھی ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور نہیں بھی ہوتی تو انتظار کریں اگلے اعلان کا۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت جلد اپنے کارکنوں میں ہوں گے، مریم بی بی نے کہا، اور چھوٹے صوبے سے، کسی چھوٹے صوبے سے وزیر اعظم لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مائنس پی ٹی آئی، تاکہ حکومت جو ہے وہ کثیر الجماعتی حکومت بنے اور وہ پھر آگے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آئے، ترامیم کرے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی ساری صورتحال سے نہ صحیح لیکن کافی حد تک اب آگاہ ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی راجدھانی میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ راجنیتی کو کچھ سمجھ گئے ہیں۔ لہٰذا چومکھی لڑائی جو ہے پولیٹکس کی وہ جاری ہے، صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے، کون لوزر ہے اور کون گین کرتا ہے۔